اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو تین چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ جو تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے عجلت میں، صورت میں، قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، وہ غیر آئینی، غیر شفاف، بد نیتی پہ مبنی اور غیر قانونی تھی۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بدنیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی، وہ بھی آئین سے روگردانی تھی، اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان لیا اور فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دی، اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتگو کی، عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے، انہوں نے کاغذ جیب سے نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے۔ اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیے گئے تھے عدالت میں، وجہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیانیہ تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی، اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا۔ اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں دی گئی جو آبزرویشنز ہیں کورٹ کی اور جو کورٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کی وجہ سے، اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا، ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ 7 مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں، تو 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک 6 دنوں کے اندر صرف 30 مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لایا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے، اور پھر 3 اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان دیکھیے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ اگر اس طرح کا کوئی سنگین معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لایا جاتا، اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا، اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ طے کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی نظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں اختر جان بینگل صاحب، اے این پی سے جو ہمارے ساتھی، اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی، اور ایم کیو ایم نے، ان ساری جماعتوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو فارمیشن تھی، جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایک مکروہ کھیل کھیلا گیا
قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی. تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی, یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقہ کار سے روگردانی کرنے کے لیے, بچنے کے لیے, آرٹیکل 95 کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے نے جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے, اس کو سبورٹ کرنے کے لیے, اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک مکروہ چال تھی. اور وہ پہلے بھی بے نقاب ہوئے, اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دیا ہے. یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بیساکھی کے طور پہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ ڈیولپ کیا تھا. پاکستان کے غیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا, پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں, اور پاکستان کی جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا. اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا, قوم ان سے اس کا حساب لے گی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا بدنیتی سے جب آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں, اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے, تو یہ جو سیاسی جماعتیں اور ان سے منسلک لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے تحت ان کو تحفظ دیا گیا آرٹیکل 17 ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور یہ صریحاً اس کی خلاف ورزی ہو. اگر اس بیانیے کو مان کے تحریک عدم اعتماد کو عدالت رد نہیں کرتی, جو رولنگ کو رد نہیں کرتی, اس کو ریجیکٹ کرنے والی رولنگ کو, تو یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو جمہوری لوگ ہیں ان کے حقوق کے منافی ہوگا اور اس سے روگردانی ہوگی. اور اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ وی آر کنسٹرینڈ کہ ہم اس پہ اپنا فیصلہ جاری کریں. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت یا کسی غیر ملکی رہنما کے پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے کسی بھی رہنما یا کسی قومی اسمبلی کے رکن جو کہ اس پروسیس میں شریک تھے نو کانفیڈنس کے, ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط کی کوئی شہادت حکومت وقت اس وقت کی جو ہے اٹارنی جنرل یا ان کی حکومت نہیں دے سکی. اور یہ پھر ایک دفعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا یہ صرف اور صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا گیا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر جو ہے وہ عدم اعتماد کی کارروائی کو مکمل کرنے کا پابند ہے, اور ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس سے انحراف کرتے ہوئے آئین شکنی کی ہے اور اس کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکتے ہیں, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. تیسرا, انہوں نے وزیر قانون کے بارے میں بھی کہا کہ وزیر قانون اس وقت کے فواد چودھری صاحب نے جس اجلت میں پوائنٹ آف آرڈر میں یہ باتیں سامنے رکھی, اس کے بعد ڈیپٹی اسپیکر پہ یہ فرض تھا کہ وہ ہاؤس اوپن کرتے, اس وقت کی اپوزیشن کو موقع دیتے کہ جن کے خلاف یہ بات کی جا رہی تھی, جن پہ الزام تھا کہ وہ اپنا موقف بیان کرتے, لیکن یہ سارا کچھ اتنی اجلت میں کیا گیا کہ کسی کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں. جیسے میں نے شروع میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پہ فیصلہ جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد, میٹیریل کو اسیس کرنے کے بعد, تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے وکلاء اور ان کے قائدین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا. یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے. 2 جج صاحبان نے مزید اس میں ریزنز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے بدنیتی کی بدبو بھی آ رہی ہے, اور اس سلسلے میں آرٹیکل 5 کی جو وائلیشن ہے وہ ثابت شدہ ہے. آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے انہوں نے چھوڑا ڈسکریشن پہ اور حکومت وقت کی ڈسکریشن پہ کہ وہ جس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو مختصراً میں یہی کہوں گا کہ آج کی جو ہماری رولنگ کولیشن ہے, اتحادی جماعتیں, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کے اور اس کے فیصلے کو کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز تاریخ کے اور آنکھ میں لکھے ہوئے اس فیصلے سے پاکستان کے عوام یہ ہمیشہ کے لیے ڈٹرمن کیا کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون غلط تھا, کس نے بیرونی سازش کا سہارا لیا اور کون بیرونی سازش بنانے والے
اس بیانیے کے حصے دار تھے اور کون لوگ معصوم تھے، یہ فیصلہ تاریخ کرے گی انشاءاللہ العزیز اور پاکستان کے عوام کریں گے۔ میں گزارش کروں گا قمر زمان قاہرہ صاحب کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کابینہ میں کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ بھی کچھ ایڈ کریں گے اس میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے کل عدالت عظمیٰ کا آنے والا فیصلہ اور اس کی مضمرات اور اس کی ڈیٹیلز جو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ بیسیکلی میں اس کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھوں تو یوں ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ سازش کا بیانیہ خود ایک بڑی سازش تھی، اس لیے کہ اس سازش سے پہلے جس طرح ایوان کے اندر اسپیکر صاحب کا رول رہا، سابق وزیر اعظم کا رول رہا، سابق اسپیکر کا رول رہا، صدر پاکستان کا رول رہا، اور اس کے بعد منتج ہوتا ہے اسپیکر کے استعفے کے بعد اگلے ہی دن ڈپٹی اسپیکر صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، اور جو ہنگامہ پلے کیا گیا یہ کوئی اچانک یا ہیسٹ میں نہیں تھا، یہ پلان تھا، یہ ایک بڑی سازش تھی، اور سازش تھی اس ملک کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلاف۔ اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان بنیادی طور پر ایک جمہور پسند نہیں، ایک فاشسٹ ذہن کا آدمی ہے، اور ان کی جماعت اس ملک میں فساد چاہتی ہے، فاشزم چاہتی ہے، صرف اپنی جماعت، اپنے اتحادی، اپنے تابع دار ادارے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ اپنی مطلب کی باتیں کرنے والا میڈیا ان کو چاہیے، باقی سب غدار ہیں۔ لہٰذا یہ اس طرف کا ایک سفر تھا، ان کی ایک کوشش تھی، عدالت نے اس پہ مہر لگائی ہے۔ اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سازش کیا؟ سازش تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف، کسی قوم، کسی ملک، کسی فرد، کسی ادارے کے خلاف ہو تو اسے پتہ نہ چلے، یا سازش کا پتہ ٹائملی چل جائے تو وہ اس کو روک سکے۔ یہ کون سی سازش ہے کہ چلنے سے پہلے وہ حکومت پاکستان کے ایک اہلکار کو یہ بلا کے کہہ رہے ہیں، مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے وزیر اعظم کی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا ناکام ہوئی تو یہ ہوگا۔ اگر اس کو دھمکی کہا جائے تو شاید اس میں کوئی جان ہوتی، اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ سب سے عجیب بات ہے کہ اس میں سازش یہ تھی سازش جو عدالت نے ڈکلیئر کر دی ہے۔ اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا، اور اب عدالت نے کھلے لفظوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں وکیل نہیں ہوں، طارق صاحب ہمارے ملک کے بڑے نامور وکیل ہیں، بڑا دسترس ہے قانون پہ، یہ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے۔ میری خیال میں شاید عدالت نے آرٹیکل 6 کے مقدمے کا شاید ہی کبھی اس طرح کا ذکر کیا ہو کہ حکومت وقت، کیونکہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف حکومت قائم کر سکتی ہے، وہ کوئی فرد یا کوئی ادارہ اپنے طور پہ درخواست نہیں دیتا، حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شاید کسی اور مقدمے میں مشرف صاحب کے علاوہ میں نے کہا وہ بھی ان کا ایک ایکٹ، مشرف صاحب کا ایک ایکٹ تھا، اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے جس میں عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ عمل بند ہو، جمہوریت اور پارلیمان کے خلاف ہونے والی سازشیں بند ہوں، اس ملک میں جمہوری عمل آگے بڑھے۔ یہ بڑی حیران کن نہیں، بڑی توانا بات ہے کہ ہماری عدالتوں نے کھڑے ہو کے ہمارے اس بیانیے کو نہیں، جو قانون کے تحت بنتا تھا، جو اصول کے تحت بنتا تھا، جو بات ہم بھی کر رہے تھے کہ یہ اس ملک کے عوام کے خلاف، نظام کے خلاف، سب کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ اس نظام کو ڈھا دینا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اس پہ سند دے دی ہے، اور اب حکومت وقت کا کام ہے، بالکل حکومت وقت کو اس پہ جائز اقدام اٹھانے چاہیے۔ میں آج بھی کہوں گا، دیکھیے تلخیاں بہت ہیں، ملک کے مسائل بہت ہیں، اس وقت لوگ مہنگائی کے ہاتھوں شدید تنگ ہیں، ہمیں وہ اقدامات اٹھانے پڑے ہیں جس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ اقدامات نہ اٹھائے جاتے، ان کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوئے، مہنگائی ہوئی، بہت سارے مسائل آئے، لیکن اگر وہ اقدامات نہ اٹھائے ہوتے تو آج جو سری لنکا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا۔ پاکستان ایسے حالات خدا نخواستہ فیس کرتا جس کو ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے آج بھی ہم یہی کہیں گے، آج بھی ہم عمران خان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے، آج بھی آصف زرداری صاحب نے، آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں کہ خان صاحب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں،
آپ مین سٹریم میں آئیے, ہمارے خلاف آپ کا حق ہے, آپ لیکن کسی اسلوب میں رہیے, کسی دائرے میں رہیے, ہر چیز کی حدود ہے. آپ اتنی حدود پلان گئے ہیں, لوگوں کے اخلاق آپ نے برباد کر دیے ہیں, معاشرے کے اندر فساد آپ برباد کرانا چاہتے ہیں, گلیوں محلوں میں لوگوں کی لڑائی کرانا. اگر اس سے صرف آپ کے اقتدار کی طرف رستہ جاتا ہے تو یاد رکھیے یہ اقتدار کی طرف نہیں, فساد کی طرف رستہ جاتا ہے, اور فساد کسی کے حق میں نہیں, ملک اور معاشرے کی بربادی کی طرف جاتا ہے.